من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لي واختر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليك. ودعا بمقام آخر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وسمعي وبصري وأهلي ومالي ومن الماء البارد للعطشان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری اور آپ کی ملاقات ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے جو انتہائی مبارک موقع ہے. مبارک موقع، مبارک رات، مبارک مہینہ اور مبارک لمحہ. جمعے کی مبارک رات ہے اور جمعے کی مبارک رات کو شب قدر کے برابر قرار دیا گیا ہے، بلکہ جمعے کی رات کو بعض علماء نے لیلۃ القدر سے، شب قدر سے بھی افضل قرار دیا. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو سنتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس رات میں یعنی جمعے کی رات کے اندر سورہ کہف پڑھتا ہے تو وہ تمام فتنوں سے، حالانکہ فتنوں میں جو بڑا فتنہ ہے فتنہ دجال، اس سے بھی محفوظ ہے. اگر کوئی آدمی اڑوس پڑوس کی وجہ سے یا کسی دشمن کی وجہ سے فتنوں میں گرا ہوا ہو تو اس کے لیے بہترین عمل ہے وہ سورہ کہف پڑھا کرے، اور خاص طور پر جمعے کے دن. اور ایک حدیث میں جمعے کے دن کا لفظ آتا ہے اور ایک حدیث میں جمعے کی رات کا لفظ آتا ہے. اس لیے علماء کا تو معمول یہ ہے کہ وہ رات میں بھی ایک دفعہ سورہ کہف پڑھتے ہیں
اور دن میں بھی ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا جو سورہ کہف پڑھتا ہے وہ فتنوں سے بچا رہتا ہے، حتیٰ کہ جو بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال کا فتنہ، جسے فتنہ اکبر کہا جائے، اس سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائے. ہم اور آپ کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی فتنے میں گھرے رہتے ہیں، اور ہمارے اپنے ملک کے ایسے حالات تو ایسے ہیں کہ سبھی فتنے میں گھرے ہوئے ہیں. جو بازاروں میں دکان کرتے ہیں ان سے پوچھو، جو فیکٹریوں میں جاب کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ جب سامنا رہتا ہے تو کیسے وقت گزرتا ہے. لوگ آتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے زبردست فتنوں کا دور ہے، چاروں طرف فتنے فتنے، اور فتنوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں علاوہ اللہ کے فضل کے. اگر اللہ اپنا فضل فرما دے تو کوئی حامی بھی کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی راستہ نکال دیتے ہیں. تو اس لیے فتنوں سے بچنے کی جسے ضرورت ہے، اور یقیناً ہمیں سب کو ضرورت ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ سورہ کہف پڑھا کریں. ہمارا تو معاملہ یہ ہو گیا کہ بچوں کو نہ پڑھائیں تو کیا کریں، اور پڑھائیں تو بھی فتنوں سے خالی نہیں. بچیوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، انہیں کالج بھیجیں، انہیں کہیں اور بھیجیں، اسکول بھیجیں، تو ماں باپ کا اگر حساس ماں باپ ہیں تو ان کا دل دھڑکتا رہتا ہے. اللہ ہی بس ان کی عزت کی حفاظت فرمائے. جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موبائل وغیرہ پہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کو، تو روزانہ ہی کہیں نہ کہیں سے الٹی سیدھی خبر سننے اور دیکھنے کو مل جاتی ہے کہ آج وہاں ایسا ہو گیا، آج وہاں ایسا ہو گیا. بس کافی ہے اتنا ہی سمجھنا، ہر وقت فتنے میں گھرے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں تو دنیا میں جاہل ہو جائیں گے، اور دنیا کے اندر ہم ناکارہ ہو جائیں گے. اس لیے پڑھانا بھی ضروری ہے، لیکن پڑھائیں تو پڑھانا بھی فتنے سے خالی نہیں ہے. اور فتنہ ایسا ہی نہیں کہ صاحب صرف ایمان کا ہی خرابی کا فتنہ ہے. ایمان بھی جاتا ہے، عزت بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے، امن و سکون بھی جاتا ہے، اور اپنوں کا ہی نہیں پوری کمیونٹی کا خراب ہو جاتا ہے. اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو پوری کمیونٹی اس کے اندر جھلستی ہے، اس آگ کے اندر پورا کا پورا شہر جھلستے ہیں، محلے جھلستے ہیں، پوری قوم جھلس جاتی ہے. اس لیے بھائیوں، فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے حفاظت مانگا کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے، ان سے روایت ہے کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں سرکار دو عالم علی نبینا علیہ السلام فتنوں سے پناہ نہیں مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر ومن فتنة الحشر ومن فتنة المسیح الدجال. اور کہتے ہیں کبھی آتا ہے ومن فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے، رہیں تو کس طرح رہیں، مرے تو کس طرح مرے، ایسے بھی فتنے آ جاتے ہیں. تو میرے پیارو، ایک وظیفہ تو آج کا یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ کہف پڑھا کریں، اور خود نہیں پڑھ سکتے تو اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ سورہ کہف پڑھ سکیں. جن کے گھروں میں عورتیں پڑھی ہوئی ہوں وہ عورتیں پڑھیں، بچیاں پڑھی ہوئی ہوں تو وہ بچیاں پڑھیں، اور مرد پڑھے ہوئے ہیں تو وہ پڑھا کریں. اور اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ہاتھ اٹھا کر اللہ ہی سے کہہ لیں، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم انتہائی ضعیف ہیں، فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری جاب، ہماری دکان، ہماری تجارت، ہر چیز فتنے میں گھسی ہوئی ہے. اے اللہ تو ہی ان کی حفاظت کر سکتا ہے، تو ہماری اور ہمارے جان مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تو ایک تو بات یہ
کہ آج کی رات انتہائی مبارک رات ہے اور اس رات میں سورہ کہف پڑھنے کو کہا. اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ جو جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. جو سورہ دخان ایک سورت ہے قرآن شریف کے اندر، جو سورہ دخان پڑھتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. بھائی بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے قبر کا. قبر کے تو تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. وہ تنہائیوں کا گھر، کیڑوں مکوڑوں کا گھر، بغیر بستر کا گھر، بغیر پنکھے کا گھر، وہ گھٹن کا گھر، بغیر روشن دان کا گھر، اس کے اندر انسان کو جانا ہوتا ہے. چاہے یہاں مخملی فرشوں پہ کے اوپر رہتا ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یوں کہہ دیتا ہو، کہہ سکتا ہو کہ مجھے مرنا نہیں یا قبر میں جانا نہیں. تو میرے بزرگوں، زیادہ تر اسی کی امید ہے کہ قبر میں جانا ہے، اور قبر انتہائی کیڑوں مکوڑوں کا اور انتہائی گھٹن کی جگہ ہے. تو وہاں کیسے کام چلے گا؟ وہاں کون محافظ ہوگا؟ عذاب قبر سے کون بچا سکتا ہے؟ عذاب قبر سے بچنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھا کرو. جمعے کی رات میرے پیاروں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، جو پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھا کرو، اور جو پڑھے ہوئے نہیں وہ اپنے بچوں کو اس قابل بنا دو کہ وہ سورہ دخان پڑھ سکیں. قابل مبارکباد ہے مولانا تحسین صاحب، مولانا مستقیم صاحب، کہ انہوں نے اتنے بچوں کو کم از کم سورہ دخان پڑھنے کے لائق بنا دیا. یہ دیکھ کر سورہ دخان پڑھ سکتے ہیں. اور میرے خیال سے سارے بچے اسکول میں جانے والے ہیں، مستقل مدرسے میں پڑھنے والے نہیں. تو جو لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں وہ بھی اس سے غافل نہ ہو. فتنوں سے بچنا تو انہیں بھی ہے، عذاب قبر سے بھی تو انہیں بھی تو بچنا ہے. تو لہذا اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیں، چاہے وہ کچھ بھی کرائیں ان سے، لیکن قرآن ضرور پڑھائیں. اس کے مستقل مدرسے بھی موجود ہیں، آپ کے پڑوس میں ہی مدرسے موجود ہیں، بڑے بڑے مدرسے بھی موجود ہیں. جو مستقل مدرسوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پڑھائیں. اور اگر اتنا ٹائم نہیں، 1-2 گھنٹے کا ہی ٹائم ہے، تو وہ ایسے اسکولوں سے، ایسے مکتبوں سے جز وقتی جو ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو قرآن شریف ضرور پڑھائیں. یہ اگر قرآن پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے بھی ذخیرہ ہو جائے گا. جب آدمی مرتا ہے یا اس کا باپ مرتا ہے، بھائی مرتا ہے، تو وہ اس وقت میں اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. اسے محبت آتی ہے، باپ کی ایک ایک بات یاد آتی ہے. کب وہ انگلی پکڑا کرتے تھے، کب وہ لے جایا کرتے تھے، یوں ٹوفی دلایا کرتے تھے، یوں سر پہ بٹھایا کرتے تھے، یوں ساری باتیں یاد آتی ہیں. جی چاہتا ہے کہ ان کو کچھ کام آئے. تھوڑا بہت بھی ایمان آتا ہوتا ہے تو وہ بھی کھل کر کے اس کو سامنے آ جاتا ہے. جو محبت دبی ہوئی ہوتی ہے وہ اچھل کر کے سامنے آ جاتی ہے. وہ اس وقت میں سوچتا ہے کیا کروں، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب تو نہ کھانا کھلا سکتا ہوں، نہ پاؤں دبا سکتا ہوں، نہ کچھ اور کر سکتا ہوں. تو اس وقت میں وہ مولانا لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی کیا خدمت کروں. تو وہ لوگ بتاتے ہیں، یہ پہلے سے سنا سنایا ہوتا ہے کہ اگر خدمت کرنی ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کر، ایصال ثواب کر. اب جی ایصال ثواب کس طرح ہوگا؟ ایصال ثواب یہ ہوگا کہ قرآن شریف پڑھا کر، قرآن شریف پڑھ، استغفار پڑھ، درود شریف پڑھ، 2-4 رکعت نماز نفل اللہ کے لیے پڑھ اور ان کو ثواب پہنچا. یا کچھ اللہ کے راستے میں خرچہ کر اور اسے ثواب پہنچا. کسی فقیر کو کھانا کھلا، کسی ننگے کو کپڑا پہنا، اور کسی کی حاجت مند کو کسی کی حاجت پوری کر اور اس کا ثواب پہنچا. اب اگر یہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس نے قرآن پڑھی ہے، اس نے سورہ دخان پڑھ رکھی ہے، اس نے سورہ کہف پڑھ رکھا ہے، اس نے سورہ یاسین پڑھی ہے اور قرآن کے دوسرے حصے پڑھے ہیں، تو یہ پڑھ لیتا ہے. اب تک نہیں جا رہا تھا، غافل تھا، لیکن اب جو ہے جب اسے
ذرا تھوڑی سی چوٹ پہنچی تو اب یہ مسجد میں بھی جا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا قرآن بھی روز پڑھتا ہے اور قبرستان بھی جاتا ہے اور کچھ ایسان اسوا، کیونکہ اس کے دل، اس کی محبت اس وقت میں عروج پر ہے۔ لیکن اگر بیچارہ یہ جانتا ہی نہیں، یہ قل ہو اللہ بھی اسے یاد نہیں، اس نے کلمے بھی اسے یاد نہیں، استغفار بھی یاد نہیں، سورہ دخان اور سورہ کہف تو کہاں سے یاد ہو، تو بس پھر مولوی صاحب ہی کو کہتا ہے کہ آپ میرے باپ کی نام کی قرآن پڑھ دو۔ اب مولوی صاحب پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے مولوی صاحب جانا۔ دوسروں سے کہتا ہے یہ دعائیں مغفرت کرنا، سب اپنے اپنے اس کے اندر مشغول ہیں، پتہ نہیں یاد رہ گیا تو کہہ دیں گے اللہ اس کی مغفرت فرما، اور نہیں یاد رہا تو بس اس کی بھی بلبلیاں۔ تو صاحب چاہے گا بھی تو کچھ کر نہیں سکتا اگر پڑھا ہوا نہیں۔ تو آپ کے بچوں کو بھی ایک دن یہی دن دیکھنا ہے، آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے اور آپ کے بچوں کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے، آپ کی بچیاں رو رہی ہوں گی اور وہ چاہیں گی کہ آپ کو ثواب پہنچائیں۔ اگر انہوں نے ثواب کا کچھ ان کے پاس ذریعہ ہوگا، قرآن ہوگا، کلمہ ہوگا، نماز ہوگی، تو وہ آپ کو ثواب پہنچائیں گے، ورنہ آپ جو ہے مطلب وہ بیچارے وہ بھی نہیں کھڑے رہ جائیں گے۔ اور میرے پیارو، اللہ کے ہاں سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھلایا۔ تو سورہ آج کا بس بتا تو آج کا عمل رہا تھا، بات ادھر کو چل نکلی، بہت ضروری بات ہے۔ یاد رکھو، اپنے بچوں کو کچھ بھی بناؤ، کچھ بھی پڑھاؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، بیرسٹر بناؤ، کتنا ہی پڑھاؤ، لیکن ایک بھی بچہ ایسا نہ رہنا چاہیے پورے محلے میں، پوری بستی کے اندر جسے قرآن نہ آتا ہو۔ قرآن کا اللہ نے انتظام کر دیا، کوئی یوں بھی نہیں کہہ سکتا کہ کہاں سے پڑھاتے، کوئی پڑھانے والا نہیں تھا۔ جنہوں نے مانگ کر دنیا سے ہاتھ پھیلا کر اپنے آپ کو ذلیل کر کے، اور روزہ دیکھا نہ افطار دیکھی، نہ سحر دیکھا نہ مطلب افطار دیکھی، اور وہ جو ہے مدرسے بنا رکھے ہیں اور ان کے اسٹرکچر کھڑے ہیں اور وہاں مستقل ایک نظام ہے پڑھانے کا۔ اور یہی تو تھا ہی، مدارس کا تو تھا ہی۔ اب مکاتب کا، جز وقتی مکاتب کا بھی انتظام اللہ نے کر دیا کہ آج کچھ لوگ کہنے لگے کہ جی لڑکوں کو، بچوں کو اسکول بھیجنا بھی ضروری ہے، اور اسکول میں جائیں تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، پڑھنے کی کوئی ترتیب نہیں، تو ایسے مکاتب بھی قائم ہو گئے کہ اسکول بھی پڑھ لو پھر بھی قرآن پڑھو۔ اور وہ لوگ بہت معمولی قیمت پر محنت وہ کر رہا ہے، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا، یہ کہاں کے آئے ہوئے ہیں لوگ، یہ کوئی کہیں کا، اور انہوں نے یہ جو ہے آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے انتظام کر رہے ہیں، انہیں قرآن پڑھانے کے لیے ان کے احسان کو سمجھو، اور بہت معمولی سی فیس پر پڑھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو جزا عطا فرمائے اور آپ حضرات کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ تو ایک بات ضمناً آ گئی، بتا ہی رہا تھا کہ یہ مبارک رات جس میں میری یہ رات کی ملاقات ہو رہی ہے، یہ جمعے کی مبارک رات ہے جو شب قدر کے مانند ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ شب برات ہے، شب مغفرت ہے، شب مغفرت، شب دعا، اور شب برات۔ برات کے معنی ہے بری کرنے کے، اردو میں بھی بولتے ہیں کہ فلاں آدمی بری ہو گیا، یعنی اس کی سزا معاف ہو گئی۔ تو برات کے معنی ہے معاف کرنا، بری کر دینا، یہ شب برات ہے۔ اسے شب برات کیوں کہتے ہیں؟ اسے شب مغفرت بھی کہتے ہیں کہ معافی ہوتی ہے، معافی کی رات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شب مغفرت اور شب برات قرار دیا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لو تھوڑی سی۔ یہ شب مغفرت، شب برات ایک رات میں اللہ رب العزت اعلان کر دیتے ہیں، اور اتنے معاف کرتے ہیں، اتنا معاف کرتے ہیں کہ جو معافی مانگ لیتا ہے اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ، یہ پوری حدیث نہیں، حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ، حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا سے یہ فرمایا، اے عائشہ، آج کی رات ایسی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اول پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آج کی رات میں اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جتنے بنو کلب کی بھیڑ اور بکریوں کے بدن پر بال ہیں۔ عرب کے اندر بھیڑ بکریاں پالنے کا رواج تھا اور یہی ان کا روزگار تھا، تو ویسے تو سب پالتے تھے بھیڑ بکریاں، لیکن عرب میں بھی سب سے بڑا قبیلہ جس کے پاس سب سے بڑا دھن تھا، سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں، وہ بنو کلب تھے، بنو کلاب۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ بنو کلاب کی جتنی بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے بدن پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے بقدر اللہ رب العزت آج کی رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ اسے شب برات کہتے ہیں، برات کی رات، چھٹکارا ملتا ہے، نجات ملتی ہے، جیل سے باہر آتے ہیں، یہ آج کی رات شب برات۔ اور حضور نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کو ہم معاف کریں، جو بھی مغفرت چاہے گا ہم اسے معاف کریں گے، ہے کوئی رزق چاہنے والا جسے ہم رزق دیں، ہے کوئی امن چاہنے والا جسے ہم امن عطا کریں، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ میرے بزرگوں، جب اعلان خود اللہ ہی کی طرف سے ہے اور کوئی مانگے گا تو اللہ یوں نہیں کہے گا کیوں آ گیا۔ اگر راشن کا اعلان کروا دے کوئی کہ آج راشن تقسیم ہوگا، راشن کی دکان والا، اور وہاں لینے پہنچ جاتا ہے چینی یا کچھ اور، تو وہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ صاحب کیوں آیا، بھائی نے اعلان کرایا اس لیے آیا۔ اور اگر بغیر اعلان کے آپ جائیں گے تو یوں بھی ہو سکے بھئی کہیں آج بٹھلا تھا تھوڑا ہی، ہم نے کہیں اعلان کرا تھا جو تو آتا۔ اور جب یہ دنیا دار بھی اپنے اعلان کا خیال رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اعلان کا خیال کیوں نہیں رکھتا؟ جب خود اس نے اعلان کیا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی ہم مغفرت کریں، تو اللہ کا خود اعلان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے مغفرت چاہ لی تو اللہ ہمیں ضرور معاف فرمائیں گے، ضرور۔ آج اللہ اس قدر زوروں پر ہیں، اس قدر شفقت پر ہیں کہ خود ہی آسمان اول پر تشریف لا کر اعلان فرما رہے ہیں۔ اعلان ادھر سے ہوا، آ جاؤ لے لو، ہم نے نہیں کہا اے اللہ میاں آ جا اور دے دے، ہم نے تو بعد میں کہا دے دے، پہلے اللہ نے کہا آ جاؤ اور لے لو، آ جاؤ مغفرت لے لو، آ جاؤ رزق لے لو، آ جاؤ صحت اور سکون اور اطمینان لے لو۔ اعلان ادھر سے ہوا اور ادھر سے پھر کہا، پھر بعد میں کہہ رہے ہیں جو کہنے والے ہیں جو خوش نصیب ہیں، اور جو خوش نصیب نہیں وہ آج بھی سو رہے ہیں، اور آج بھی مطلب یہ کہ مستی میں مبتلا ہے، مشغول ہے، وہ اسے بات۔ تو میرے بزرگوں، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ اتنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لو اور سن لو، چونکہ آپ اکٹھے ہو ہی چکے، آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ارادہ کیا ہے کہ آج اللہ سے مغفرت کروا کے رہیں گے۔ جب جاگ ہی لیے ہیں تو جاگ لیے، اب اللہ سے مغفرت کرائیں گے، اللہ سے اپنے لیے ممن چاہیں گے، اللہ سے اپنے لیے رزق چاہیں گے، اللہ سے اپنے بچوں کے لیے علم چاہیں گے، اللہ سے اپنی بچیوں کے لیے سلیقہ چاہیں گے، اللہ کے لیے اللہ سے اپنے گھر، اپنے سر چھپانے کے لیے گھر مانگیں گے، روزگار مانگیں گے،
آج آپ نے ارادہ کر ہی لیا اور اس ارادے کا پتہ آپ کے یہاں بیٹھنے سے چل رہا ہے کہ آپ گھروں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں اور یہاں بیٹھ گئے ہیں جم کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ارادہ ہے کہ کوئی فقیر آئے گا وہ ہاتھ اٹھائے گا, اس کے ساتھ ہم بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ رب العزت سے مانگیں گے, اللہ رب العزت ہمیں عطا کریں گے. آپ کا یہ ارادہ ہے, آپ کا یہ ایمان ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صاحب آپ تو آ ہی گئے ہیں تو یہ سن لیجئے کہ اللہ میں ایسا کیوں کرتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ایک ہی رات میں اتنوں کی مغفرت کر دیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, ایک باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں اور انسان کے گناہوں کا جائزہ لیں تو گناہ اور جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے. جرم اتنا بڑا ہے, کتنا بڑا جرم, اتنا بڑا جرم کہ اس نے چیزیں دی, اس نے زندگی دی, اس نے آنکھیں دی, اس نے ہاتھ دیے, اس نے پیر دیے, اس نے مال دیا, اس نے اولاد دی, اس نے گھر دیا, اس نے ہی سب کچھ دیا اور ہم نے اسی کے خلاف اسے استعمال کیا. اللہ نے آنکھیں دی تھی قرآن دیکھنے کے لیے, کان چلانے کے لیے, لیکن ہم نے ان آنکھوں سے غلط کام کیے, غلط اشارے کیے, غلط چیزیں دیکھی. وہ اللہ اگر اسی وقت آنکھوں کو چھین لیتا تو کیا ہوتا. اللہ نے زبان دی تھی اپنا کام چلانے کے لیے, اپنے دل کی بات کہنے کے لیے, اپنی بات سمجھانے کے لیے, دوسرے کی سمجھنے کے لیے, یہ دی تھی. لیکن ہم نے اس سے پتہ نہیں کیا کیا کام لیے. اس ٹائم جھوٹ ہم نے بولا, غیبت ہم نے کی, چغلی ہم نے کی, لگائی بجھائی ہم نے کی, گانے ہم نے اس سے گائے, گالیاں ہم نے اس سے دی, بہتان ہم نے اس سے باندھے. تو اگر یہ زبان گنگ ہو جاتی تو کیا ہوتا. اللہ کی اتنی بڑی نعمت کہ ساری دنیا مل کر اگر وہ نعمت دینا چاہے تو نہیں دے سکتی, اور اللہ نے وہ عطا کی, زبان عطا کی, آنکھیں عطا کی. اللہ رب العزت نے دل دیا, اللہ نے گردے دیے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. ایک گردہ خراب ہو جائے کوئی دینے کو تیار نہیں, کوئی دینے کو, بھائی باپ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. میرے بزرگوں وہ گردے اللہ نے ایک نہیں دو دیے اور بغیر کسی نئے پیسے دیے. اور کوئی یوں نہ کہہ دے کہ صاحب یہ 2 گردے تو ہوتے ہی ہیں, یہ تو آٹومیٹک ہے. نہیں, بہت سارے لوگ میں نے ایسا دیکھے ان کے ایک ہی گردہ ہوتا ہے, اور بہت سارے ایسے کہ 2 دیے تھے اور دونوں خراب ہو گئے. اسی لیے اللہ رب العزت بعض سے چھین کر کے بھیجتا ہے. کوئی یوں نہ سمجھ لے کہ یہ میری جاگیر ہے. بعض جو اندھے پیدا ہو جاتے ہیں لوگ یوں کہتے ہیں اندھے کیوں پیدا ہو گئے, یہ ہماری عبرت کے لیے. تو یوں نہ سمجھ لے کہ یہ تو میری وہ جائے موروثی آنکھ تھی, یہ تو مجھے ملنی تھی. نہیں, اس کی نہیں تھی موروثی آنکھ. اس آنکھ والے کے بے آنکھ والا بچہ کیوں پیدا ہوا. اندھا پیدا ہوتا ہے, بعضوں کے گہنیاں پیدا ہوتا ہے, پیر نہیں چلتے. بعضوں کے بچہ گونگا پیدا ہو رہا ہے, وہ بول نہیں سکتا. بعضوں کا مادرزاد بہرا پیدا ہو رہا ہے, وہ مطلب یہ کہ سن نہیں سکتا. بعضے بچے مست پیدا ہو رہے ہیں, وہ سمجھ نہیں سکتے. وہ یوں کیوں کر رہا ہے اللہ. بعضے یوں کہتے ہیں کہ یہ صاحب کیوں کر رہا. ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں برادران وطن, یہ تو یوں کہہ لیتے ہیں کہ اس کے پچھلے جنموں کا پاپ ہے. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو پھر ہم کیا ہے, ہمارے یہاں یہ ہماری عبرت کے لیے ہے کہ تو یوں نہ سمجھے کہ میرے تو یہ ہونا ہی تھا. نہیں, ہونا ہی کیوں تھا, تیرا بہت سارے بھائی ایسے نہیں ہیں کہ جو اس سے محروم ہے. اللہ نے کر دیا, اللہ رب العزت نے نظام بنا, عبرت ہے اس کے اندر. ہم نے, اللہ نے یہ سب کچھ دیا اور ہم نے اس کا شکر نہیں کیا. ہم نے ان کی دی ہوئی آنکھوں کو غلط استعمال کیا, ہم نے ان کی دی ہوئی جوانی کو غلط استعمال کیا,
ہم نے ان کی دیے ہوئے مال کو غلط استعمال کیا، ہم نے اس سے عیاشیاں کی، بدماشیاں کی اور برے برے کام کیے، اللہ سے نہیں ڈرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا تقاضا تو یہ تھا کہ انہیں عمر قید سزا ہو جاتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل بھیج دیے جاتے اور جہنم رسید کر دیے جاتے۔ جرم تو ہمارے بہت بڑے بڑے تھے، خدا کے دیے ہوئے دماغ کو خدا ہی کے غلط استعمال کیا۔ اللہ نے نیند بنائی، اللہ نے رات بنائی، اللہ نے رات بنائی، اللہ نے دن بنایا، اللہ کی نعمتیں ہیں، مگر ہم نے انہیں غلط استعمال کیا۔ کتنے لوگ ہیں کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو عیاشیوں میں اور ویسے ہی عیش عشرت میں گزار دیتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، ہم نے چونکہ اللہ کی بڑی نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کا تقاضا تو یہ تھا کہ جہنم رسید کر دیے گا۔ لیکن اللہ رب العزت ایک پوائنٹ ہے ہمارے لیے، ایک پوزیٹیو پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس محبت کی وجہ سے سزا نہیں مل رہی، سزا نہیں۔ ہاں، ایک باپ آتا ہے، آ کے کہتا ہے کسی لنڈا بڑی محبت سے پالا پوسا، بگڑ گیا، کیا کرے؟ اب بس سب کے ساتھ لڑے، ماں کے ساتھ لڑے، بہنوں کے ساتھ لڑے، سب کے ساتھ لڑے، غصہ دکھاوے۔ یوں کہا ایک دن تو ایسی حرکت کی کہ صاحب وہ بہن ان کے سامنے وہ لے کے گئی پلیٹ، اگلے بھائی کھا لے، اور انہوں نے تھوک دیا۔ میں نے کہا پھر؟ ارے غصہ تو ہوا تھا، بس آج کر تم سمجھئے غصہ تھی، غصہ ہی تو آیا، مگر کوئی کارروائی بڑی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ غصے کی کتنی بڑی بات ہے۔ کچھ جوان بیٹھے ہوں گے، یہاں بھی بیٹھے ہیں، بچے ہمارے بیٹھے ہیں، ماں باپ پہ غصہ دکھاتے، بہنوں کو غصہ دکھا رہے، وہ ماں جو ان کے لیے تڑپتی ہے، جو ماں جو ان کے لیے راستہ دیکھتی ہے، وہ ماں کہ اگر نہ کھائے تو وہ بھی نہ کھائے، اسے غصہ دکھا رہے۔ وہ بہنیں جو اس سے پیار کرتی ہیں، اس کے کپڑے دھوتی ہیں، پریس کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، بھائی بھائی کر کے اس کے لیے لاتی ہیں، انہیں غصے دکھا رہا۔ ذرا غصہ دکھانا ہے، اتنا ہی 30 مار کھائے، باہر جا کے دکھا، ذرا کسی کے کھانے میں تھوک کے دکھا، سبق یاد آ جائے گا۔ سبق نہیں، تارے نظر آ جائیں گے دن میں ہی، دن میں نا۔ اگر طاقت ہے اور کچھ ہمت ہے تو ذرا پڑوسیوں کے ساتھ جا کر کے مار دیکھ تجھے بنگلوی کے دیوار میں دے کے مارے گی۔ یہ جو تیری محسن ہے، کھلانے والی پلانے والی، یہ نہیں رہ گئی غصہ دکھانے کو۔ اور پھر اس کے غصہ نہ دکھانے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پیار ہے، ورنہ جی تو ان کا بھی ایک دفعہ یہی چاہے کہ اس کا سر پھوڑ دے، لیکن بس پیار جو ہے، جو پیار کچھ کرنے نہیں۔ جرم اس کا بہت بڑا ہے، واقعی جرم بہت بڑا۔ اگر سزا جرم کی بنیاد پر دی جائے تو اسے بہت سزا، گھر میں سے نکال لیا جائے، کھانا نہ لیا جائے، بدن پر کپڑے اتار لیے جائیں، اسے یہاں سے کوئی تعلق نہ ہو، جب تک پیروں میں نہیں گرے گا یہاں آنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہوگا، نہ تیرے لیے گھر ہوگا، نہ تیرے لیے کھانا ہوگا، نہ تیرے لیے بستر ہوگا۔ دیکھیں 2 دن میں یاد آ جائے، لیکن ایسا نہیں کرتا باپ۔ اب تو باپ اتنا کمزور ہو گیا کہ بچے کو یوں سوچتا ہے میرا بچہ پڑھ لے، یہ قابل بن جائے، ارے میں تو ایسے ہی رہ گیا کہ بچہ پڑھ جائے، اور میں گھاس کھود لوں گا لیکن اس بچے کے لیے فیس دوں گا، پیسے دوں گا، کپڑے دوں گا، میں گھاس کھودتا رہوں گا، بھینس پالتا رہوں گا، لیکن اس بچے کو پڑھاتا رہوں گا۔ تو صاحب وہ آتا ہے، لیکن آ کے یوں کہتا ہے ذرا محبت سے پڑھا لے جی۔ اگر یہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو پریشانی کھڑی ہوتی، اب جب پہلے ہی ڈر رہا ہے اتنا، وہ کیا سختی کر رہے؟ اب وہ کیوں ڈر رہا ہے؟ محبت۔ اب تو ماں باپ اتنے کمزور ہو گئے۔ تو میرے پیارو، ہوتا کیا ہے، محبت سزا دینے نہیں دیتی، محبت سزا دینے نہیں دیتی، محبت رکاوٹ آ جاتی ہے کہ جس سزا کا یہ مستحق ہے وہ سزا بھی اسے نہ دی جائے۔ جس سزا کا یہ مستحق ہے وہ سزا اسے نہ دی جائے۔
مگر اللہ رب العزت جس طرح ہر چیز پر قادر ہے اور یہ سزا کا مستحق ہو چکا ہے بندہ نالائق، اب اگر وہ ان سارے مجرموں کو بغیر کسی توبہ کے ہی، بغیر کسی چیز اور بغیر کسی دفعہ کے ہی، بغیر کسی قانونی عدالت کی کارروائی کے ہی کہہ دے کہ سو جب جنت میں جاؤ، تو اللہ قادر تو اس پر پھر بھی ہے، کوئی اللہ کو کہہ تو سکتا نہیں کہ اللہ نے یہ کیا کر دیا، سارے مجرموں کو آپ نے خلاف قاعدہ جنت میں بھیج دیا، اللہ کو کوئی ٹوک تو سکتا نہیں، اللہ اس بات پر پورے قادر ہے۔ مگر اللہ کی ایک صفت ہے، اس کا نام صفت عدل ہے۔ اللہ جہاں قادر ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، مختار ہیں، بھیج سکتے ہیں جنت میں، لیکن وہ عادل بھی تو ہیں، وہ انصاف کرنے والے بھی تو ہیں۔ اس نے قرآن پاک میں سب کو کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ انصاف اختیار کرو، اپنے تمام معاملات میں برابری اختیار کرو، کوئی نا انصافی نہ کرو، مجرم کو مجرم ہو یا غیر مجرم ہو سب کے ساتھ یکساں قانون۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھار دے کہ دشمن ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نہ انصافی کرو، نہیں، اگر دشمن قوم کا بھی کوئی آدمی انعام کا مستحق ہے تو اسے انعام دو، اور تمہارا اپنا آدمی اگر کوئی جرم کر رہا ہے تو اسے سزا انصاف کرو۔ تو جب اللہ سب سے انصاف کروا رہا ہے تو وہ خود بھی تو منصف ہوگا اور وہ خود بھی تو انصاف کرنے والا ہوگا۔ بے شک۔ اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر اس کی معافی ہو تو وہ بھی دائرے میں لا کر کے ہو، ایک قانون کے دائرے میں لا کر کے ہو، ایک قانون بنایا جائے، اس قانون کے دائرے میں آ کر اگر اس کی معافی ہو سکتی ہو تو معاف کر دو۔ مثلا کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بہت سارے قرضے لے لیتا ہے گورنمنٹ کے، اور اس گورنمنٹ کے قرضے لینے کی بنیاد پر اس پہ لد جاتا ہے بہت سارے قرضے، وہ جرم کا مجرم ہو جاتا ہے، وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر کوئی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ اتنے آدمیوں کے بارے میں سوچتی ہے کہ یہ تو لاکھوں آدمی ہے جنہوں نے ایسا کر رکھا ہے، انہیں ساروں کو جیل گئی تو ہماری حکومت بھی اگلے الیکشن میں خراب ہو جائے۔ وہ ایسا کوئی قانون بنا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ تک جو آدھے تہائی جمع کر دے اس کے سارے معاف، یا آ کر کے چلو عرضی ہی لگا دے تو وہ معاف۔ کوئی بادشاہ کر سکتا ہے کہ اگر کوئی آ کر فلاں تاریخ تک اپنی عرضی لگا دے، اپلیکیشن لگا دے تو ہم معاف کر سکتے، معاف ہو جائے گا؟ ایک قانون بنا دیا، یہ بھی ایک قانون بن گیا۔ اب اس قانون کے تحت اگر کوئی عرضی لگا دے تو وہ مطلب یہ کہ اس کا قرضہ معاف ہو جائے گا، اور یہ غیر قانونی کارروائی نہیں بلکہ قانونی کارروائی ہے، عدل کے مطابق، اس میں سب کو چھوٹ ہوگی، بھائی سب کے لیے ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اسی پیکج سسٹم پر عمل کیا، اللہ نے بھی یہی کیا۔ اللہ نے بھی جب دیکھا ہے تو بہت مجرم ہے، یہ انسان مرکب من الخطأ والنسیان ہے، یہ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، جیل کے مستحق ہو چکے ہیں، چونکہ حضور نے خود ہی فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک پانی کی دریا کے مانند ہے، جیسے پانی کا دریا ہوتا ہے اسی طرح یہ گناہوں کا دریا ہے، اور جو دریا میں اترتا ہے وہ اس میں ڈوب جاتا ہے، کوئی اتنا 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 ڈوبتا ہے جو نیک لوگ ہیں، اور یوں کہ جو بہت ہی نیک ہیں اور بہت ہی بچتے ہیں، متقی ہیں، تو تلووں کو تو ان کے بھی لگ ہی جاتا ہے، حضور نے فرمایا۔ اس لیے معصوم اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبیوں کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، سب سے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو جب سب گناہگار ہیں اور زیادہ تر تو اتنے دھسے ہوئے ہیں، زیادہ تر تو اتنے زبان خراب، ہاتھ خراب، آنکھ خراب، کان خراب، سوچ خراب، دل خراب، ہر چیز خراب ہے، تو اتنے دھسے ہوئے ہیں، تو ان کو ان کے بچنے کا کیا؟
اور ادھر محبت تقاضا کر رہی ہے کہ کسی طرح بچ جائے، بے شک کسی طرح بچ جائے۔ باپ بھی نہیں چاہتا، باپ ایک دفعہ آتا ہے شکایت کرتا ہے صبرا ایسا ہو گیا لمڑا، جب وہاں سے گھر سے ایسا لمڑا ہو گیا، آج اس نے اپنی ماں کو یوں کہا، بس جی تو یوں چاہ رہا تھا کہ میں اسے گولی سے مارا، بس جی تو چاہ رہا تھا لیکن مارنے کو تیار نہیں۔ اب وہ دو اگر کہنے لگے لا میں مار دوں، وہ سننے والا کہہ دے ویسے ہی کہہ دے چاہے اگلا پھر میں کر دوں اس کام کو تو دیکھے کروا دے، نہیں کر، میں نے کہا میں کہہ ہی رہا، لیکن وہ کروانے کے لیے اس کام کو تیار نہیں۔ وہ کسی دشمن کے لیے تو سپاری دے سکتا ہے کسی بدماش کو، لیکن صاحب اپنے بیٹے کے لیے نہیں دے سکتا۔ تو اللہ رب العزت جب معاف کرنے پر چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک سسٹم مقرر کیا، ایک قانون بنایا، ایک ضابطہ بنایا کہ ہم بعض جگہوں کو یہ فضیلت عطا کرتے ہیں کہ اگر اس جگہ جا کر کے تم دعا مانگ لو تو تمہیں معاف کر دیں گے۔ حرم میں چلے جاؤ، مکے میں چلے جاؤ، مدینے میں چلے جاؤ، صفا مروہ کے درمیان دوڑو، ملتزم پر بیٹھو، خطیب میں بیٹھو، ملتزم کو پکڑو اور وہاں دعا مانگو، خانہ کعبہ کی چوکٹ پکڑ کر دعا مانگو، مسجد حرام میں مانگو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ بہت سی جگہ ہے، لیکن وہاں جانا بھی سب کے بس کی بات نہیں تھی، آسان بھی نہیں تھا۔ کوئی ایک آدمی چلا گیا تھا، ضرورت پڑ رہی ہے تو اب ہر وقت تو نہیں جا سکتا، تو اللہ رب العزت نے مکان کے ساتھ نہیں بلکہ زمان کے ساتھ بھی برکت عطا کر دی کہ بعض زمانے، بعض پیریڈ، بعض اوقات ایسے رکھ دیے کہ ان اوقات کے اندر اگر تم دعا مانگ لو تو تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اب وقت تو سب پہ آئے گا، جمعے کی رات تو سب پہ آئے گی، لیلۃ القدر تو سب پہ آئے گی، لیلۃ البراۃ تو سب پہ آئے گی۔ جمعے کے دن کے اندر ایک گھڑی رکھ دی کہ حضور نے فرمایا کہ اس گھڑی میں جو بھی دعا مانگ لی جائے اللہ اسے قبول کر دے۔ تو دن میں رکھ دی اور رات میں رکھ دی، ہر رات میں بھی رکھ دی اور جمعے کی رات میں بھی رکھ دی اور سب سے بڑھ کر کے لیلۃ البراۃ میں رکھ دی۔ حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ آج اتنے لوگوں کو اللہ معاف کر رہے ہیں، جتنے بنو کلاب کی بکریوں کے بدن کے اوپر وہ جو ہے بال ہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت کر رہے ہیں، اور آج اتنے اچھک ہو رہے ہیں، آج اتنا عطا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آسمان اول پر خود تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک تمثیل کے طور پر ہے، اور فرمایا کہ خود اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی چاہنے والا اس کو؟ اب آپ بتائیے کہ اس سرکاری اعلان کے بعد بھی اگر کوئی شخص رہ جائے تو اس سے زیادہ محروم اور کون ہے؟ ایسے اعلان پھر جو رہی صحیح کمی تھی وہ رمضان المبارک سے پوری کر دی اور پورا ایک رمضان عطا کر دیا، ایک مہینہ، کہ اس مہینے کے اندر جو بھی مطلب یہ کہ پوری دھواں دھار اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اس میں نفل پڑھ لو تو فردوں کے برابر، ایک فرض پڑھ لو تو 70 فرضوں کے برابر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روزانہ اعلان ہوتا ہے شب رمضان میں، ہے کوئی مانگنے والا جسے ہم عطا کریں، ہے کوئی چاہنے والا جس کو عطا کریں۔ میرے بزرگوں، قرآن شریف کو عام کر دیا۔ قرآن شریف میں اللہ کا نور تھا، اللہ چاہتے تھے کہ قرآن شریف ہر انسان کے سینے میں ہو، ہر انسان پڑھے، مگر سارے تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، سارے تو نہیں پڑھ پاتے، تو پھر اللہ نے اس کا ایک بہت سیدھا سادہ ایک دوسرا سسٹم بنایا کہ جو پڑھا ہوا ہے اسے کہا تو آگے کھڑا ہو، اور انہیں سب کہا جتنے ان پڑھ ہیں اور جتنے تمنا رکھتے ہیں ہم قرآن کے نور حاصل کریں وہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، یہ پڑھے گا اور تجھے سننے کی توفیق ہو۔ تراویح کیا ہے؟ یہ ان پڑھوں کے لیے انتظام ہے، جو بالکل ہی محروم ہیں اور بالکل پڑھ نہیں سکتے تو انہیں بھی قرآن کے نور سے محروم نہ کیا جائے، انہیں بھی قرآن کا نور مل جائے اور قرآن کا حصہ مل جائے۔ اس کا طریقہ یہ نکالا کہ یہ امام صاحب پڑھائیں گے اور تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھیے گا ہم اسے سمجھے ہی نہیں، یہ کہا مشقت ہے، مشقت ہے، کون اسے برداشت کرے؟
अरे मुशक्कत नहीं, जरा से बहाने के साथ तुझे नूर कुरानी अता करना, जरा से बहाने के साथ तुझे नूर कुरानी अता करना। तो अल्लाह ताला बंदों से मोहब्बत रखते हैं, इसलिए उसका सिस्टम बना रहे हैं और उस सिस्टम बना करके इसकी मग़फ़िरत चाहते हैं, इसी तरह ये माफ हो जाए। और फिर भी ये रमजान मुबारक का मुबारक महीना इस तरह गुजार देता है कि उधर कुरान हो रहा है और इधर टेलीविजन चल रहा है। उधर कुछ बच्चे बैठे हुए कुरान पाक से देख रहे हैं तो ये मोबाइल देख रहा है, मोबाइल। वो लोग तो दिन के अंदर रोजे की मशक्कत बर्दाश्त कर रहे हैं, ये जो है उसका मजाक उड़ा रहा है। तो मेरे बुजुर्गों, ये बहुत खताकारी की बात है। फिर ये इतना खतरनाक मुजरिम बन जाता है कि इस पहले तो मुजरिम था, अब बागी हो जाता है, बागी। हाँ, याद रखो, दो चीजें अलग अलग हैं, मुजरिम अलग है और बागी अलग है। जुर्म को माफ किया जा सकता है लेकिन बगावत को कोई माफ नहीं करता। बगावत यानी ऐलान, उसके साथ बगावत, इसे कोई माफ नहीं करता, जिसे आज के जमाने में देशद्रोही कहते हैं। हर जुर्म माफ हो जाता है लेकिन देशद्रोही माफ नहीं हो सकता। देश के साथ गद्दारी करने वाले पर ऐसी दफात लगती है कि वो बच नहीं सकता। देशद्रोही का मतलब है गद्दारी। गद्दारी बहुत खतरनाक चीज है। चोर है माफ हो सकता है, और मतलब ये कि और है माफ हो सकता है, और है माफ हो सकता है, लेकिन बगावत माफ नहीं होती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके जुर्मों को माफ करने का तरीका बनाया, रमजान बनाया, शब कदर बनाई, शब लैलतुल बरात बनाई, कुरान की तरावी बनाई कि इस तरीके से माफ कर दिया जाए। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो है उसमें भी खुदा के साथ ठान ली, ने कहा करते रहो तुम, मुझे तो वो करना है जो मुझे करना है, मुझे तो अय्याशी करनी है, मुझे तो मक्कारी करनी है। अरे कुरान तो वो पढ़े जिसपे, ये तो वैसे मुल्लानों का काम है, ये हम जैसों का काम थोड़ा ही है। रोजों के रखे जिसके पास रिज़्क़ नहीं है और जिसके खाने को नहीं है। इस तरह की बगावत पर जब ये उतर आता है तो फिर अब इसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसे लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए जानना, वो कुफ्र के दर्जे में दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों, बस मुझे अर्ज करना था, हाँ मुझे अर्ज करना था कि हमारी और आपकी मुलाकात यहाँ से बात शुरू हुई थी, ऐसी मुबारक रात में हो रही है जो लैलतुल जुमा भी है, इत्तिफाक है, लैलतुल जुमा भी है यानी जुमे की मुबारक रात भी है, और लैलतुल बरात भी है यानी शब बरात भी है। शब बरात भी शब मग़फ़िरत है और शब जुमा भी शब मग़फ़िरत है। ये दुआ की रात है। हम और आप दुआ के लिए जमा हुए हैं। तकरीर तो आपने बड़े बड़े उलमा की पहले सुन ली, मैं तो देर में आया हूँ, थका थकाया, बीमार हूँ, ऑपरेशन हुआ है। और मेरे बुजुर्गों, लेकिन जो कुछ आया मेरी समझ में मैंने आपके सामने अर्ज किया। इकट्ठे हुए हैं हम दुआ मांगने के लिए, आओ और मिलकर हम तुम दुआ मांगते हैं। मैं भी जरूरतमंद हूँ और आप भी जरूरतमंद हैं, आप भी हाजतमंद हैं और मैं भी हाजतमंद हूँ। मुझे भी खुदा के फजल की जरूरत है और आपको खुदा के फजल की जरूरत है। मेरे प्यारों, हुजूर की दुआओं में से एक दुआ मैंने आपके सामने पढ़ी थी, क्या मांगना क्या है, अपने अपने जरूरत का सबको पता है। क्या मांगना सबको पता है, सबको अपनी हाजतों का पता है। और वो रब है, वो दिलों में झांक कर देखता है, उसे भी पता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। तो मांगने वाला भी बाखबर है कि मुझे क्या चाहिए, और देने वाला भी बाखबर है कि इसे क्या चाहिए। जब आप मांगते हैं तो अल्लाह अता करते हैं। चाहे दुनिया की चीज मांग लो, चाहे आखिरत की चीज मांग लो, और चाहे दोनों मांग लो। कुरान खुद बताता है, बाज लोग हैं वो यूं कहते हैं बस दुनिया 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 की चीजें मांगते हैं। तो उनके लिए कुरान कहता है मा लहुम फिल आखिरति मिन खलाक, जो दुनिया दुनिया मांगते रहते हैं तो उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं।
اور بعض یوں کہتے ہیں آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی دے دے اچھی چیزیں اور آخرت میں بھی دے دے۔ تو انہیں اللہ کی کیا کمی آتی ہے، انہیں دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی جاتا ہے۔ تو ایک تو ادب میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ بات کہہ کر کہ مانگتے تو آج بھی ہیں آپ اور پھر بھی مانگیں گے، رمضان میں بھی مانگیں گے اور خوب مانگیں گے، لیکن ایک بات تو یہ خیال کرنا کہ صرف دنیا دنیا ہی نہ مانگنا بلکہ اللہ سے اس کی آخرت بھی مانگنا۔ چونکہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ آخرت کی کوئی چیز مانگ ہی نہیں رہا، دنیا ہی دنیا مانگ رہا، دنیا سے ڈر رہا، دنیا کی حاجت، آخرت کی سے طلب ہی نہیں، آخرت میں گویا اس کا ایمان ہی نہیں، تو اللہ اس سے ناراض۔ اگر سے دنیا دے دیتے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لیکن آخرت میں کچھ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے۔ اور میرے بزرگوں ایک بات یہ ہے، ایک بات یہ بھی دعا کی آداب میں سے ہے کہ دعا کوئی رسم نہیں، کوئی فارمیلٹی نہیں پوری کرنی نہیں، کوئی فارم پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ دعا تو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ اے اللہ ہم عاجز بندے ہیں اور تو مالک الملک والملکوت ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تیرے خزانے بھرپور ہے، اے فضل فرمانے والے آقا اپنے فضل سے تو ہمیں عطا ہماری ضرورت ہے۔ تو اپنی عاجزی سب سے پہلے تو عاجزی پیدا کرے، اپنے اندر انکساری پیدا کرے، عاجزی پیدا کرے، اپنے آپ کو فقیر بنائے، کم خواب کا کپڑے پہن رکھتے ہیں تو ان پر نظر نہ کرے بلکہ یوں سمجھے کہ یہ کم خواب تو اللہ کے سامنے گزری ہے۔ اگر وہ ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے تو اپنے اس سارے عہدے کو وہاں پھینکا ہے نالی میں، یہاں تو میں فقیر ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وهو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو،